ناظرین، دین اسلام دنیا کا دوسرا بڑا مگر پہلے نمبر پر سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ آئے دن ہزاروں لاکھوں کافر اپنے مذہب سے بے چین اور بے یقینی کا شکار ہو کر دین اسلام کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس دوران جب ان کو اپنے تمام تر سوالات کے تسلی بخش جوابات ملتے ہیں تو انہیں نہ صرف اسلام سے محبت ہو جاتی ہے بلکہ اللہ کے ہدایت دینے پر یہ اسلام سے متاثر ہو کر دل سے اسے قبول کر لیتے ہیں اور پھر اس بات کا خوشی سے اظہار بھی کرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 10 ایسے ہی خوش قسمت لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں کہ جنہوں نے پہلے تو دین اسلام کو اچھے سے سمجھ کر اس کو قبول کیا اور پھر بھرپور طریقے سے اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ خوش قسمت ترین لوگ کون کون سے ہیں، جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اے آر رحمان۔ جب بھی بات کی جائے بھارت کے بڑے نامور سنگرز کی تو مشہور سنگر کے طور پر اے آر رحمان کا نام ضرور آئے گا۔ بالی ووڈ کے جانے مانے سنگیت کار اے آر رحمان بھارت کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ اے آر رحمان کا نام پہلے دلیپ شیکھر تھا، جو کہ 6 جنوری 1967 کو پیدا ہوئے۔ اے آر رحمان کی ماں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا اور اس کے بعد اے آر رحمان کا صوفی اسلام کی طرف رجحان بڑھا۔ اے آر رحمان کو ایک شخص نے اللہ رکھا رحمان کا نام دیا۔ اے آر رحمان کا کہنا ہے کہ جب سے میں نے اسلام قبول کیا تب سے میری زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو گئی۔ اس کے علاوہ جو دلی سکون مجھے اسلام میں ملا وہ مجھے کبھی زندگی میں نہیں ملا۔ عائشہ تاکیہ۔ عائشہ تاکیہ بالی ووڈ کی خوبصورت ترین ایکٹریس ہیں جو کہ ایک ہندو گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ انہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں شروعات میں محنت کی اور جلد ہی ان کو کامیابی مل گئی۔ ویسے تو عائشہ ایک ہندو تھی، لیکن ان کو ایک مسلم پولیٹیشین کے بیٹے فرحان اعظمی سے پیار ہو گیا، لہٰذا عائشہ نے فرحان اعظمی سے شادی کے لیے نہ صرف اپنا مذہب بدلا بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد فلم انڈسٹری ہی چھوڑ دی۔ آج عائشہ ایک مسلمان ہے اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام میکائل اعظمی ہے۔ دھرمیندر اور ہیما مالنی۔ دھرمیندر اور ہیما مالنی بالی ووڈ کے مشہور ترین ایکٹر ہیں اور یہ دونوں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل ہیں جنہوں نے اسلام کو قبول کیا، لیکن ان کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ کافی مسٹری کا شکار ہے۔ دھرمیندر کمار نے بالی ووڈ کی مووی شولے سے اپنی ایکٹنگ کے جھنڈے گاڑ دیے تھے، مگر ان کی پہلی شادی 19 سال کی عمر میں پرکاش کور سے کر دی گئی تھی۔ سال 1980 میں دھرمیندر نے ہیما مالنی سے خفیہ طور پر شادی کر لی، لیکن بھارت کے قانون کے مطابق آپ کو دوسری شادی کرنے سے پہلے اپنی پہلی بیوی سے طلاق لینی ہوتی ہے، لیکن دھرمیندر کی بیوی نے ان کو طلاق دینے سے انکار کر دیا اور اسی قانونی رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دھرمیندر نے ہیما مالنی کے ساتھ اسلام قبول کر لیا۔ جینٹ جیکسن۔ جینٹ جیکسن دنیا کے سب سے مشہور ڈانسر اور آرٹسٹ مائیکل جیکسن کی چھوٹی بہن ہے۔ انہوں نے سال 2012 میں قطر کے امیر کھرب پتی وسیم المانا کے ساتھ شادی کر لی اور 50 سال کی عمر میں اپنے اکلوتے بیٹے عیسیٰ المانا کو بھی جنم دیا۔ کہا جاتا ہے کہ جینٹ جیکسن نے بھی اپنے بھائی مائیکل جیکسن کی طرح اسلام قبول کر لیا ہے، جس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ ان کو قطر کے اندر اسلامی طور طریقوں کے مطابق زندگی گزارتے ہوئے دیکھا گیا ہے، لیکن اس بات کا اقرار یا پھر انکار انہوں نے خود ابھی تک نہیں کیا۔ وین پارنیل۔ وین پارنیل کا تعلق ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ ٹیم سے ہے جو کہ ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں فاسٹ بولر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ وین پارنیل 13 جولائی 1999 کو ایک عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے اور سال 2006 میں جب ان کی عمر صرف 17 سال تھی تو یہ افریقہ کی کرکٹ ٹیم کا حصہ بن چکے تھے۔ اس وقت ساؤتھ افریقہ کی ٹیم میں 2 مسلم پلیئر یعنی ہاشم آملہ اور عمران طاہر پہلے سے ہی موجود تھے، اور انہی کے رہن سہن اور ان کی عادتوں کو دیکھ کر وین پارنیل نے 13 جولائی 2011 کو اسلام قبول کر لیا اور اپنا اسلامی نام ولید رکھ لیا۔ آج یہ خود، ان کے بچے اور ان کی بیگم بھی مسلمان ہیں۔ مونتانا لوان۔ مونتانا لوان 13 اکتوبر 1994 کو آسٹریلیا میں پیدا ہوئے، جن کا پورا خاندان کیتھولک مذہب سے تعلق رکھتا تھا۔ مونتانا نے 25 سال کی عمر میں آسٹریلیا کی رگبی ٹیم میں حصہ لیا اور ایک بہترین پلیئر بن گئے۔ اپریل 2020 میں ایک میچ کے دوران انہوں نے اسلام کو جاننا شروع کیا اور ریسرچ کرنے کے بعد ان کو اسلام بے حد پسند آیا۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا اور جب انہیں اپنے تمام تر سوالات کے جوابات مل گئے اور دلی سکون میسر ہو گیا تو انہوں نے 13 جولائی 2020 کو باقاعدہ طور پر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے اور اسلام کے دائرے میں داخل ہونے کا اعلان کر دیا۔ محمد علی۔ محمد علی دنیا کے عظیم ترین باکسر ہیں۔ انہوں نے باکسنگ کی مہارت سے دنیا بھر میں بڑی عزت، شہرت اور بے انتہا دولت کمائی، مگر اس کے باوجود ان کو امریکہ کے ایک ریسٹورنٹ میں کھانا آرڈر کرنے سے انکار کر دیا گیا کیونکہ یہ ایک سیاہ فام شخص تھے، یعنی ان کا رنگ کالا تھا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب امریکہ میں کالے لوگوں کی کوئی عزت نہیں کرتا تھا، ان کو حقیر اور گھٹیا تصور کیا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود محمد علی نے سال 1960 میں سمر اولمپک کے اندر صرف 18 سال کی عمر میں امریکہ کو گولڈ میڈل جتوایا، لیکن یہ سب کچھ کر لینے کے باوجود بھی محمد علی کو امریکہ میں عزت نہیں ملی۔
پھر کسی طرح ان کو اسلام کے بارے میں پتہ چلا۔ یہاں کسی امیر کو غریب پر، کالے کو گورے پر اور عربی کو اجمی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں۔ یوں انہوں نے قرآن مجید کو اسٹڈی کیا اور اسلام میں بڑھائی کی بنیاد صرف تقویٰ کو پایا تو اسلام سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر لیا۔ محمد علی نے 1981 میں باکسنگ کی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا اور 3 جون 2016 کو دنیا کے اس عظیم باکسنگ چیمپئن کی موت ہو گئی۔ دوستو، محمد نام کی اس دنیا میں کیا اہمیت ہے یہ آپ کو آج کی اس چھوٹی سی بات سے پتہ چلے گا۔ دوستو، امریکہ میں ہالی ووڈ واک آف فیم نام کی ایک جگہ موجود ہے۔ اس جگہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر قریباً 2500 سیلیبریٹیز کے ناموں کو سٹارز کے اندر لکھا گیا ہے اور یہ سٹارز وہاں کی سڑکوں پر بنے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ سٹارز سڑک پر بنے ہیں تو لوگ ان کے اوپر چلتے بھی ہوں گے، مگر آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تمام سیلیبریٹیز کے ناموں میں سے ایک سیلیبریٹی کا نام ایسا بھی ہے جس کے نام کو سڑک پر نہیں بلکہ دیوار پر لکھا گیا ہے، اور یہ نام کوئی اور نہیں بلکہ دنیا کے مشہور باکسر محمد علی کا ہی نام ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے نام کو ہی صرف دیوار پر کیوں لگایا گیا ہے؟ تو آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کے نام کے آگے محمد کا نام استعمال ہوا ہے اور کوئی بھی مسلمان یہ بات برداشت نہیں کرے گا کہ محمد نام کو سڑک پر لکھا جائے۔ تو دوستو، یہ ہے خاصیت محمد نام کی، یہ جس انسان کے نام کے ساتھ جڑ جاتا ہے اس انسان کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے۔ لنڈسے لوہان۔ لنڈسے لوہان ہالی ووڈ کی مشہور زمانہ ماڈل اور بہترین ایکٹریس ہے جو 2 جولائی 1986 کو امریکہ میں پیدا ہوئی۔ ان کو شروع سے ہی قانون توڑنا کافی پسند تھا اور یہ اس سلسلے میں 2 مرتبہ جیل بھی جا چکی ہیں۔ لنڈسے لوہان شروعات سے کافی لاپرواہ تھیں، لیکن پھر ان کی زندگی میں ایک نیا موڑ اس وقت آیا جب انہوں نے اپنی دلی بے سکونی کو ختم کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرنا شروع کیا، جس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ ان کو کئی بار قرآن پاک ہاتھ میں لیے ادھر ادھر گھومتے ہوئے دیکھا گیا۔ یہ اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے بھی اپنی تمام تر غیر اخلاقی تصاویر کو ڈیلیٹ کر چکی ہیں، جبکہ کچھ عرصہ پہلے ان کو ترکی کے اندر مکمل طور پر اسلامی لباس میں بھی دیکھا گیا تھا۔ مختلف رپورٹس اور خبروں کے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ انہوں نے دل سے اسلام قبول کر لیا ہے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو چکی ہیں، مگر انہوں نے ابھی تک اسلام قبول کرنے کے بارے میں واضح طور پر اعلان نہیں کیا، لیکن ان کے قریبی ذرائع اور فینس کو یہ لگتا ہے کہ یہ جلد ہی مسلمان ہونے کا اعلان بھی کر دیں گی۔ ہنس راج ہنس۔ ہنس راج ہنس بھارت کی پنجابی انڈسٹری کے ایک لیجنڈری سنگر ہیں جو کہ 9 اپریل 1962 کو پنجاب میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا پنجابی پاپ میوزک، صوفی میوزک اور فوک میوزک میں کوئی جواب نہیں۔ ویسے تو ہنس راج ایک ہندو کے طور پر پیدا ہوئے، لیکن ان کو قرآن پاک سے کافی لگاؤ تھا اور اسی شوق کی وجہ سے انہوں نے اسلام کا گہرائی سے مطالعہ کرنا شروع کیا اور آخرکار انہوں نے دین اسلام سے متاثر ہو کر 20 فروری 2014 کو کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ یوں انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے اپنا نام محمد یوسف رکھا۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے اسلام کو کافی گہرائی سے سمجھا ہے اور اسلام ایک امن اور پیار محبت کا دین ہے۔ مائک ٹائسن۔ مائک ٹائسن امریکہ کا ایک مشہور باکسر ہے جنہوں نے 1986 سے 2005 تک باکسنگ کی دنیا میں بڑا نام اور خوب پیسہ کمایا۔ مائک کے والد بچپن میں ہی ان کو چھوڑ کر چلے گئے۔ صرف 13 سال کی عمر میں مائک 38 بار مختلف جرائم میں گرفتار ہو چکے تھے اور پھر ایک دن ان کی ملاقات باکسر محمد علی سے ہوئی۔ محمد علی نے ان کو باکسنگ کا راستہ دکھایا اور جلد ہی یہ باکسنگ کی دنیا کے کنگ بن گئے، مگر افسوس کہ ان کے دشمنوں نے ایک لڑکی کا استعمال کرتے ہوئے ان پر سوشل ہریسمنٹ کا الزام لگایا اور جو ان کو 3 سال کی جیل ہو گئی۔ ظاہری طور پر یہ ان کے لیے سزا تھی، مگر حقیقت میں یہ ان کے لیے زندگی کا ایک بہترین تحفہ تھا، کیونکہ جیل میں تبلیغ کے دوران انہوں نے اسلام کو سمجھا اور راہ ہدایت پاتے ہوئے کلمہ پڑھ کر اسے قبول کر کے مسلمان ہو گئے۔ جیل سے نکلتے وقت انہوں نے اپنا اسلامی نام ملک عبدالعزیز رکھ لیا اور لوگ آج انہیں ملک عبدالعزیز کے نام سے جانتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھے دنیا کے 10 مشہور ترین لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ فیس بک، واٹس ایپ اور دیگر سوشل میڈیا سائٹس پر بھی شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔